هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. جب انگریز نے فیصلہ کیا کہ مولوی کو مارو، اس لیے دلی سے لے کر خیبر تک ہر درخت پر ایک مولوی لٹکا ہوا تھا۔ آج بھی قرآن کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج بھی ملا کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انگریز نے فیصلہ کیا تھا کہ آزادی کا جذبہ ختم کرنا ہے، اس لیے آج الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جامعہ اسلامیہ راولپنڈی کے محتمم جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے سابق امیر، مرکزی رہنما حضرت مولانا قاری ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اکابر علماء کرام، آج کے جامعہ کے چار دیواری میں پنڈی اور اسلام آباد کے مختلف اطراف سے آئے ہوئے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے حضرت قاری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے حسب سابق ان سال مجھے یاد کیا، جو کہ میرے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ تقریب ایک عظیم دینی ادارے کی سالانہ خدمات قوم کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جامعہ اسلامیہ راولپنڈی نے ملک اور قوم کو مہذب، تعلیمی یافتہ، تربیت یافتہ نوجوان دے رہے ہیں۔ جو اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ صرف یہ جامعہ نہیں بلکہ تمام دینی مدارس جو پاکستان کی چار دیواری میں دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ ملک اور قوم ترقی، اصلاح معاشرے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں، میرے خیال میں مقابلے میں وہ تعلیمی ادارے پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ادا نہ کر سکے
جو دینی مدارس کردار ادا کر رہا ہے، جس کی واضح ثبوت یہ ہے اس میں کسی قسم کی منطق، کسی قسم کی فلسفے، کسی قسم کی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس خطے کی آزادی میں انگریز کو یہاں سے نکالنے میں کردار کس کا تھا؟ قیام پاکستان کے وقت تحریک قیام پاکستان میں کردار کس کا تھا؟ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں اسلامی تشخص کے لیے بنیاد فراہم کرنے میں انہی دینی مدارس کا کردار رہا۔ آج تک 78 سال بیت گئے، آج تک کسی بھی دینی مدارس سے، کسی بھی منبر اور محراب سے ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی۔ علماء کرام جو آج فضلاء ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اکابر کی تاریخ پڑھیے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے قیام پاکستان سے پہلے ایک بات کی تھی، وہ یہ کہ اگر، بلکہ انگریز کی سازش اور منصوبہ یہ ہے کہ نوجوان طبقے کو، مستقبل کو، نیو جنریشن کو تاریخ سے دور رکھیں، کیونکہ جب آپ تاریخی شخصیات پر، اس کی تاریخی زندگی پر آپ کو عبور حاصل نہ ہو، آپ کا مستقبل ادھورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تقریباً 12-14 سال پہلے ایک امریکن این جی او نے پاکستان کی تعلیمی اداروں کا ریسرچ کیا، جائزہ لیا، اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کی تعلیمی اداروں میں دیکھیے کہ نصاب تعلیم میں کیا کمزوریاں اور کیا خامیاں ہیں۔ تعلیمی اداروں سے مراد یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں، کیونکہ دینی مدارس ان کے مطابق تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ اس لیے کبھی دینی مدارس پر انتہا پسندی کے مراکز کا لیبل لگایا جاتا ہے، کبھی دینی مدارس کے علوم پر، دینی اسلام پر اسلامی انتہا پسندی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی اور بدامنی، فساد یہ دینی مدارس سے پنپ رہی ہے۔ اس اداروں کے بارے میں ان کے لیے ریسرچ اور تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دینی تعلیمی اداروں کے بارے میں وہ فیصلہ کر چکے ہیں،
انہوں نے ریسرچ اور تحقیق شروع کی عصری فنی تعلیمی اداروں کے بارے میں کہ جا کے کالج اور یونیورسٹی کی اداروں کی نصاب تعلیم دیکھیے اس میں خامیاں کیا ہے۔ ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد رپورٹ مرتب کیا، پھر اس رپورٹ کو امریکہ بھجوا دیا گیا۔ خامیاں کیا نکالی انہوں نے؟ سب سے بنیادی 2-3 خامیوں کا میں ذکر کروں گا۔ پہلی خامی اس کی نشاندہی جو انہوں نے کی وہ یہ کہ تعلیمی اداروں میں سب سے بڑی کمزوری اور خامی یہ ہے کہ وہاں اسلامیات پڑھانا لازمی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ کالجز اور یونیورسٹی میں اسلامیات کہاں سے اور کہاں تک پڑھایا جاتا ہے، لیکن جہاں سے جہاں تک جس شکل میں جس صورت میں پڑھایا جاتا ہے، کیا اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو اسلامیات پر کتنا عبور حاصل ہوگا؟ لیکن یہی اسلامیات کو اس تحقیق کی روشنی میں خامی قرار دیا گیا۔ دوسری خامی، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ تعلیمی اداروں میں قرآن پڑھانا بھی ایک بہت بڑی خامی اور کمزوری ہے۔ تیسری بات، کالجز اور یونیورسٹی کی نصاب تعلیم میں مسلمانوں کے جو تاریخی شخصیات گزرے ہیں اس کی تاریخ پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ نصاب میں اس کی مضامین اور چپٹر موجود ہے۔ اب ان تینوں کو ملا کر بالخصوص تاریخی شخصیات کی تاریخ، اس کی برائی کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں بنیادی برائی اور نقصان یہ ہے، جب طالب علم کو آپ محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھائیں گے، آپ ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھائیں گے، آپ خالد بن ولید کی تاریخ پڑھائیں گے، تو اس سے نوجوان کے دل میں جہاد اور آزادی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے۔ لہذا اگر حکومت یہ چاہتی ہے یا دنیا یہ چاہتی ہے یا عالمی طاغوتی قوتیں چاہتی ہے کہ پاکستان میں امن ہو اور اس امن کے نتیجے میں پڑوسی ممالک میں بھی امن ہو، افغانستان میں، انڈیا میں، ایران میں، چائنا میں، اس جغرافیے اور اس خطے میں امن چاہتے ہیں، تو نوجوانوں کو اپنے تاریخی شخصیات کی تاریخ سے دور رکھیں، کیونکہ اس سے آزادی کا جذبہ پیدا ہوگا، جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں خطے میں فساد اور بدامنی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے مولانا آزاد نے کہا تھا کہ نیو جنریشن، منصوبہ انگریزوں کا یہ ہے کہ نیو جنریشن کو، نوجوانوں کو اپنے تاریخی شخصیات سے دور رکھا جائے گا۔ یہ آج کی رپورٹ ہے۔ دوسری بات، اس خطے کی آزادی میں 2 عظیم جنگیں لڑی گئی ہیں انگریز کو یہاں سے نکالنے میں۔ ایک طبقہ وہ تھا
جو انگریز کے خلاف میدان جنگ میں تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو انگریز کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے، اس کی جاسوسی اور اس کے لیے جاسوسی اور مخبری کیا کرتے تھے۔ کس کی جاسوسی اور مخبری؟ آزادی کے تحریک میں شامل جدوجہد کرنے والوں کی جاسوسی اور مخبری انگریز کے حوالے کیا جاتا تھا، پھر اس کے نتیجے میں کچھ رقم وصول کیا جاتا تھا۔ یہ دو طبقے تھے۔ جو طبقہ ایک تحریک مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی قیادت میں چلی جنگ آزادی کی، ایک شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ کی قیادت میں چلی انگریز کے خلاف۔ کیوں؟ انگریز اس خطے کی سیاست پر قابض ہوا، انگریز اس خطے کی اسلامی تہذیب پر قابض ہوا۔ انگریز نے صرف دلی میں تقریباً 1000 کے قریب مدارس کا خاتمہ کیا گیا، ان کے ہاتھوں مدارس کا خاتمہ ہوا۔ انگریز نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی خاتمے سے پہلے، مسلمانوں کی وحدت کو ختم کرنے سے پہلے، اس کی اتحاد اور اتفاق کو نفاق سے تبدیل کرنے میں چند اقدامات کا اٹھانا ضروری ہے۔ ان میں سے بنیادی چیز یہ کہ قرآن کو معاشرے سے نکال دے، دوسری چیز کہ ملا کو معاشرے سے نکال دے، تیسری چیز یہ کہ جہاد کا جذبہ ختم کیا جائے، چوتھی چیز یہ کہ ملا کو ملا سے لڑاؤ۔ یہ 4 کام کرے، دن بدن مسلمانوں کی وحدت ختم ہو جائے گی، صفوں میں انتشار آئے گا، وہ قوت ختم ہو جائے گی، ان کی صفوں میں کمزوری آئے گی۔ تو جب دینی مدارس کا خاتمہ ان کا منصوبہ تھا، تو دینی مدارس کیسے ختم ہوں گے؟ جب مسلمان کی وحدت اتفاق کو ختم کرنا تھا تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کی صورت یہ تھی کہ سب سے پہلے قرآن کو معاشرے سے نکال دیں۔ علماء کو پتہ ہے کہ ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں 4 لاکھ کے قریب قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ قرآن کا خاتمہ، قرآن کے خاتمے سے مسلمانوں کا خاتمہ۔ اور دوسری بات، علماء کے خلاف، کہ علماء کا خاتمہ دلی سے لے کر خیبر تک ہر درخت پر ایک مولوی لٹکا ہوا تھا۔ کیوں؟ علماء کا خاتمہ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا شکست بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد تھا، ان کو کمزور کرنا بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد تھا، لیکن اس کو کمزور کرنے کے لیے قرآن کا نہ ہونا ضروری ہے اور مولوی کا نہ ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، قرآن اور مولوی یہ امت مسلمہ اور مسلمانوں کو آزادی اور تحریک آزادی اور جہاد کا درس دیتا ہے۔ نتیجے میں آزادی اور جہاد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لہذا جہاد کا راستہ روکنا ہے۔ اس لیے اس جہاد کو جو انگریز کے خلاف وہ جنگ لڑی جا رہی تھی، اس کو غدر کہا گیا، جیسے کہ آج کل اس کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں اس عمل کو، اس جدوجہد کو جو انگریز کے خلاف جاری تھی، اس کو غدر کہا گیا تھا۔ علماء کا قتل عام ہوا، قرآن کو جلایا گیا۔ چوتھی بات یہ کہ مولوی کو مولوی سے لڑاؤ۔ یہ ہے وہ بنیادی نسخہ انگریز کا۔
لیکن قیام پاکستان کی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب انگریز نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس خطے سے نکلنا ہے. لیکن اس خطے سے نکلنے پر مجبور کس نے کیا؟ ادب کے ساتھ 3 پیس سوٹ والوں نے نہیں کیا. اس وقت تو اس کا وجود ہی نہیں تھا. جو کاٹن کے کپڑے پہنتے تھے انہوں نے مجبور نہیں کیا، داڑھی اور پگڑی والوں نے مجبور کیا، جس کی قیادت مولانا قاسم نانوتوی اور شیخ الہند محمود الحسن کرتے رہے. اب اس عمل کو جو رجیم کے خلاف جدوجہد جاری ہے، آزادی کی تحریک، اس کو غدر کہا جاتا تھا انگریز کے خلاف، انگریز کی طرف سے. اور جو لوگ جاسوسی اور مخبری ان مجاہدین کی کیا کرتے تھے، جس کے بدلے میں پیسے وصول کیا کرتے تھے، اس کو وفادار کہا جاتا تھا. اب آپ بتائیے، اس اصول میں، اس منطق میں کوئی معقولیت ہے؟ نہیں ہے. اس رپورٹ میں بھی کہا گیا، جو آج سے 14 سال پہلے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، جس میں چین، ایران، افغانستان، انڈیا اور روس شامل ہے، یہ چاہتے ہیں آپ، تو قرآن کو نصاب تعلیم سے نکال دیں، اسلامیات کو نصاب تعلیم سے نکال دیں، مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ ختم کیا جائے، اور تاریخی شخصیات کی تاریخ سے نوجوانوں کو دور رکھے. وہی 4 باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر پھر بھی مسلمان باز نہیں آتا، پھر بھی مسلمان باز نہیں آتا، پھر بھی اسلامیات لازمی ہے، پھر بھی قرآن پڑھنا اور پڑھانا لازمی ہے، پھر بھی تاریخی شخصیات سے وابستگی لازمی ہے، پھر بھی ایمانی جذبہ جہاد برقرار ہے، تو پھر اس کے خلاف 3 کام کرے اس کا راستہ روکنے کے لیے. ایک، میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کرے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. دین کو، قرآن کو، دینی مدرسے کو اور اسلام کو، اس نور کو ملیامیٹ کرنے کے لیے میڈیا پر پروپیگنڈا چلاؤ. اور دوسرا، نصاب تعلیم کو تبدیل کرو اصلاح کے نام پر، کہ ہم مدارس میں اصلاح چاہتے ہیں یا تعلیمی اداروں میں اصلاح چاہتے ہیں. بات تو تعلیمی اداروں کی ہے. اگر پھر بھی اس کا راستہ میڈیا کے ذریعے آپ نہیں روک سکتے اور نصاب تعلیم میں تبدیلی ناممکن اور مشکل ہے، پھر عسکری طاقت استعمال کرو، عسکری قوت اور طاقت استعمال کرو. آپ بتائیے، میڈیا کے محاذ پر دین کو ننگا کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ جب آپ دین اسلام کو اسلامی انتہا پسندی سے تعبیر کریں گے، یہ تو آپ دین اور اسلام کو بین الاقوامی چوک پر ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، برہنگی کی کوشش کر رہے ہیں. میڈیا کے ذریعے نصاب تعلیم کو تبدیل کریں گے. کیوں؟ وجہ میں نے بتا دی. اگر پھر بھی باز نہیں آتے، پھر عسکری قوت کو استعمال کرو. دین اور اسلام کے خلاف، ان مراکز کے خلاف جہاں سے دین اور اسلام پنپ رہا ہے. کبھی رجعت پسندی کے نام پر، دین اور دین کا نام لینے والوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کبھی انتہا پسندی کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر. جب یہ کچھ ابھی ہو رہا ہے تو 1860 اور 61 میں بھی یہی ہوتا رہا. ابھی 2 طبقے ہیں، اس وقت بھی 2 کردار اور 2 طبقے تھے. ایک وہ جو اسلام اور دین کے تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے،
آزادی تحریک قوم کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اسلامی تہذیب کے لیے لڑ رہے تھے، اس وقت ان مجاہدین کو غدر کہا جاتا تھا، غدار کہا کرتے تھے۔ آج قیام پاکستان کے بعد جو لوگ دین اسلام کی تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، چوکیداری کا حق ادا کر رہے ہیں، دینی مدارس کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسلامی سیاست کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کی اور آزادی کی جذبے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، آج اسی طبقے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، انتہا پسند کہا جاتا ہے اور غدار بھی کہا جاتا ہے۔ انگریز کے وقت بھی ہمارے لیے غدار کے لفظ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ جب میری جدوجہد کے نتیجے میں انگریز یہاں سے گیا، جو کالے انگریز آئے، سیاہ آنکھوں والے اور سیاہ چمڑے والے آئے، آج اسی نظریے کو تسلسل دیتے ہوئے 78 سال سے اسلام مظلوم ہے، قرآن مظلوم ہے۔ جو تعلق رکھتے ہیں اسلام سے، دین سے، قرآن سے، پیغمبر کی سنت سے، وہ طبقہ مظلوم ہے، وہ ادارہ مظلوم ہے۔ آزاد نے ٹھیک کہا تھا، مولانا آزاد نے، کہ آپ پاکستان بننے جا رہے ہیں، بے شک بناؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو، قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں اسلام مظلوم رہے گا اور ہندوستان میں مسلمان مظلوم رہے گا۔ آپ بتائیے، آج اسلام مظلوم ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں مسلمان مظلوم ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، تحریک قیام کے دوران، تحریک قیام پاکستان کے دوران، ایک سکھ لیڈر نے کہا، مسلمانوں کو دھمکی دی، تارا سنگھ نے کہا کہ مسلمانوں کو خون کی ندیاں، مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائیں گے۔ کیوں؟ پاکستان بن رہا ہے۔ خون بہانے کی دھمکی دی تارا سنگھ نے، لیکن اس کی جواب میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، مسٹر جناح کے مقابلے میں اگر تارا سنگھ کی تلوار اٹھے گی تو تارا سنگھ کے مقابلے میں سب سے پہلے عطا اللہ شاہ بخاری آئے گا۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے، یہ ہے جذبہ۔ اگر تارا سنگھ کی تلوار اٹھے گی مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے، مسٹر جناح کے خلاف، تو اس کے مقابلے میں سب سے پہلے عطا اللہ شاہ بخاری آئے گا۔ لیکن آج عطا اللہ شاہ بخاری کی پیروکاروں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بین الاقوامی گالی دی جا رہی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے، بلکہ 31 علماء نے 22 متفقہ نکات پر مشتمل آپ کو اسلامی ریاست کے لیے اسلامی تشخص کی بنیاد فراہم کی۔ متفقہ 22 نکات کی صورت میں 31 علماء نے اجتماعی صورت میں آپ کو اس ریاست کی اسلامی تشخص کے لیے بنیاد فراہم کی، اور ان 31 علماء میں شیعہ حضرات بھی تھے، اس میں دیوبندی علماء بھی تھے، اس میں بریلوی علماء بھی تھے، اس میں اہل حدیث غیر مقلدین بھی تھے،
اب یہ بنیاد اسلامی تشخص، اسلامی ریاست کے لیے علماء آپ کو فراہم کر رہے ہیں، تو قیام پاکستان سے بھی پہلے بھی آزادی وطن میں علماء کا کردار ہے۔ قیام پاکستان میں علماء کا کردار ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کون تھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کون تھے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی جمعیت علماء کے امیر تھے، اور ڈھاکہ میں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے مولانا ظفر عثمانی، کراچی میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں، اور قائد اعظم کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ذریعے۔ آج جس نے اس ملک کو اسلامی آئین دیا 73 کی آئین کی صورت میں، اور جس شخص نے 22 متفقہ نکات آپ کو دی، یا جن علماء نے تاکہ اسلامی ریاست کو ایک اسلامی پہچان اور اسلامی تشخص دیا جا سکے، آج اس کے کردار کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ خواہ وہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہو، جو مفتی شفیع رحمہ اللہ کا فرزند ہے، 22 نکات میں اس کا بہت بڑا رول اور کردار ہے، اور جس نے ملک کو متفقہ آئین اور دستور دیا، سن 1973 کا دستور، اس میں مفتی محمود رحمہ اللہ کا کردار ہے۔ آج اگر اس آئین کو اسلامی آئین کہا جاتا ہے تو اس اسلامی آئین میں مفتی محمود کا کردار ہے، مولانا شاہ احمد نورانی کا کردار ہے، لیکن آج ان تمام مکاتب فکر کو، اس کی کردار کو، جو انہوں نے اس ملک کو اسلامی آئین دیا، 22 متفقہ نکات دیے، اس 22 متفقہ نکات کے نتیجے میں قرارداد مقاصد دیا، پھر انہی 22 نکات جو متفقہ 22 نکات تھے، اس کو بنیاد بنا کر قرارداد مقاصد کا حصہ بنایا گیا، پھر اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا۔ آپ بتائیے، یہ ملک کی استحکام کے لیے ایک بہت بڑی کاوش نہیں ہے؟ علماء کا کردار ہے۔ لہذا مولانا قاسم بھی مدرسے کا مولوی تھا، شیخ الہند بھی مدرسے کا مولوی تھا، شبیر احمد عثمانی بھی مدرسے کا مولوی تھا، ظفر عثمانی بھی مدرسے کا مولوی تھا، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ بھی مدرسے کا مولوی تھا، اور مفتی شفیع رحمہ اللہ بھی مدرسے کا مولوی تھا۔ آج انہی علماء کا تسلسل ہے۔ آج اگر جامعہ اسلامیہ راولپنڈی ہے تو اسی دیوبند اور مولانا قاسم نانوتوی کا تسلسل ہے۔ آج اگر جمعیت علماء اسلام ہے تو یہ اسی جمعیت علماء ہند کا تسلسل ہے، جس کی بنیاد شیخ الہند نے جیل سے رکھی۔ وہ جیل میں تھا، لیکن بنیاد رکھی گئی، کہا گیا کہ مستقل صدر شیخ الہند ہوگا۔ لیکن آج انہی باغیچوں کو، جو دینی مدارس ہے، دینی مدارس کے مولوی، آزادی میں میرا کردار ہو، قیام پاکستان میں میرا کردار ہو، قیام پاکستان کے بعد پھر میرا کردار ہو پاکستان کا جھنڈا لہرانے میں، پاکستان کو 22 نکات متفقہ نکات دینے میں، قرارداد مقاصد دینے میں، سن 1973 کا اسلامی آئین دینے میں مدرسے اور مدرسے کی مولوی کا کردار ہے۔ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس اور مولوی اور اسلامی سیاست پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ سفید جھوٹ ہے، یہ عالمی غنڈہ گردوں اور بدماشوں کا پروپیگنڈا ہے۔ لہذا علماء کرام فضلاء کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آج آپ یہاں سے نکلیں گے، آج کے بعد لڑائی شروع ہو گئی ہے، پارٹی ابھی شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے مولانا قاسم نانوتوی کا کردار ادا کرنا ہے تو پھر اس کی تاریخ پڑھیے۔
اگر آپ نے شیخ الہند کا کردار ادا کرنا ہے تو پھر اس کی تاریخ پڑھیے. اگر آپ نے علامہ شبیر احمد عثمانی کا کردار ادا کرنا ہے تو تاریخ پڑھیے. اگر آپ مفتی محمود رحمہ اللہ کا تاریخ ادا کریں گے تو اس کی تاریخ پڑھیے. وہ کردار ادا کریں گے تو تاریخ پڑھیے. لیکن آج پورے ملک میں پوری ریاست، پوری حکومت، پوری سرکاری مشینری، سرکاری وسائل عالمی پروپیگنڈے کے باوجود، ساتھ وہ بھی شامل ہے اور وسائل بھی، اس کی ایجنڈے کے مطابق یہ سب ایک طرف، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دوسری طرف. یہ کون سا کردار ہے؟ میں کون سا کردار ادا کر رہا ہوں اور رجیم کون سا کردار ادا کر رہا ہے؟ میں دینی مدارس کی تحفظ کا کردار ادا کر رہا ہوں. آپ دینی مدارس پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں قوم کو مہذب نوجوان دیتا ہوں علماء کی صورت میں، حفاظ قرآن کی صورت میں، جو کبھی کسی منبر اور کسی محراب سے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، ریاست کے خلاف آواز نہیں اٹھی. پھر بھی مجرم میں ہوں، پھر بھی دہشت گرد میں ہوں، پھر بھی میں زیر عتاب ہوں. مدرسہ زیر عتاب ہے. کیوں؟ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ایجنڈا حکمرانوں کا نہیں ہے. یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ایجنڈا نہیں ہے. یہ ایجنڈا یورپ، مغرب اور امریکہ سے آیا ہوا ہے. یہ IMF اور FATF کا ایجنڈا ہے. جب انگریز فیصلہ کر چکا کہ قرآن کا راستہ روکنا ہے، اس لیے 4 لاکھ نسخے جلا دیا گئے. جب انگریز نے فیصلہ کیا کہ مولوی کو مارو، اس لیے دلی سے لے کر خیبر تک ہر درخت پر ایک مولوی لٹکا ہوا تھا. آج بھی قرآن کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی ملا کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انگریز نے فیصلہ کیا تھا کہ آزادی کا جذبہ ختم کرنا ہے، اس لیے آج آزادی سے بات کرنے کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کہا جاتا ہے. اس جدوجہد کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. انگریز کا فیصلہ تھا کہ مولوی کو مولوی سے لڑاؤ. آج بھی یہی کام ہو رہا ہے. مولوی کو مولوی سے لڑایا جا رہا ہے. ہم دینی مدارس کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسمبلی میں بھی اور اسمبلی سے باہر بھی. ہم دینی مدارس کی دفاع کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر مولانا صاحب کی قیادت میں، دینی مدارس کی قیادت میں، مفتی تقی صاحب کی قیادت میں، تمام تنظیمات اتحاد مدارس کی قیادت میں. لیکن دوسری طرف ہم سے لڑوایا جا رہا ہے مولویوں کو، اور پشت پر کون کڑا ہے؟ ریاست اور حکومت. ہم آج قاری صاحب کی مدرسے کی توسط سے ان تمام علماء کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہماری لڑائی مولوی سے نہیں ہے، ہماری لڑائی علماء سے نہیں ہے. ہر عالم دین، بڑا نام ہو یا چھوٹا نام ہو، جس کے لیے بھی وہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے. لیکن اگر آپ اس کے صف میں کھڑے ہو کر ایبتغون عندہم العزہ، وہاں آپ عزت چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے گی، نہیں، آپ کو عزت نہیں ملے گی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت وہاں ہے جہاں دین ہے. میں آپ سے نہیں لڑوں گا، کسی مولوی سے کوئی مولوی نہیں لڑے گا. نہ جمعیت علماء اسلام لڑے گی، نہ اتحادی تنظیمات مدارس لڑے گی، نہ ڈاکٹر قاری عتیق الرحمان صاحب لڑے گی، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب لڑائی کریں گے، نہ مفتی تقی عثمانی صاحب لڑائی کریں گے، نہ لڑائی لڑیں گے. لیکن اگر آپ سرکار کے مورچے میں بیٹھ کر اسلام کے نام پر سرکار کا بندوق مجھ پر چلاتے ہیں، اسی مورچے میں بیٹھ کر، پھر میری بندوق کا بھی انتظار کریں. پھر میری بندوق کی نالی بھی خاموش نہیں رہے گی. ہماری بندوق کیا ہے؟ زبان کی بندوق، دلیل کی بندوق، بارود اور گولی کی بندوق نہیں. کیونکہ دلیل کی طاقت اور قوت
یہ تلوار کی طاقت سے مضبوط ہے۔ انگریز قرآن کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیا وہ قرآن ختم کر سکا؟ وہ دینی مدرسے کو ختم اور مولوی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آج سالانہ ہزاروں مولوی صرف پاکستان میں فارغ ہوتے ہیں، لاکھوں حفاظ کرام پاکستان میں فارغ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 24,000 مدارس ہیں، تو جب آپ کا باپ 78 سال پہلے جو آپ کا ڈائریکٹ باپ تھا وہ مدرسے کو ختم نہ کر سکا، مولوی کو ختم نہ کر سکا، قرآن کو ختم نہ کر سکا، آج آپ اس باپ کے غلام ہیں، اسی کی ڈسپوزل پر آپ کو حکومت دیا جاتا ہے اور حکومت سے ہٹایا جاتا ہے۔ آپ کی کوشش بھی یہی ہے کہ مدارس پر پابندی لگایا جائے، مدارس کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے۔ کیوں؟ ہم نے کون سا نقصان دیا ہے آپ کو؟ کیا ہم کبھی قوم اور قومی سلامتی یا ملک کی سلامتی کے لیے مدرسہ اور مدرسے کا مولوی کبھی خطرہ بنا ہے؟ آئیے مناظرہ کریں گے۔ پاکستان کو اور پاکستان کی قومی سلامتی کو مدرسے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ان مولویوں پگڑی اور داڑھی والوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، ان علوم اسلامیہ سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ اور میں یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، پاکستان کی سالمیت کو اور ریاست اور حکومت کو اور اداروں کو اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے خطرہ ہے، پاکستان کی چلانے والوں سے خطرہ ہے، ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے خطرہ ہے، حکمرانوں سے خطرہ ہے، طاقت کے مراکز سے خطرہ ہے۔ دلیل ہے ہمارے پاس، دلیل ہے۔ پاکستان کو 2 لخت کس نے کیا؟ اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ کیا پاکستان کو مشرقی اور مغربی پاکستان پر تقسیم کس نے کیا؟ ایک بنگلہ دیش بنا، کون شریک تھے اس میں؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، میں حکمرانوں کو اور ریاست کے اداروں کو چیلنج کرتا ہوں۔ آج پپٹ پارلیمنٹ ہے، ایک غلام پارلیمنٹ ہے، ایک ربڑ سٹیمپ ہے۔ اسی ربڑ سٹیمپ میں حمود الرحمان کمیشن کو مباحثے کے لیے پیش کرے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ پاکستان کو کس نے 2 لخت کیا۔ کیا پاکستان کو 2 لخت کرنے میں مدرسے کا کردار ہے؟ نہیں ہے۔ مدرسے کی مولوی کا کردار ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اسلام یا اسلامی انتہا پسندی یا جہاد کا کوئی کردار ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر کس کا کردار تھا؟ کردار تو ان لوگوں کو ہے جو آج بھی حکمران ہے، آنے والا کل پھر حکمرانی اسی کی ہوگی۔ ماضی میں 3 بار بھی انہوں نے حکمرانی کی ہے، 78 سال انہی 2 طبقوں نے حکمرانی کی ہے، یا تو شیروانی نے کی ہے یا خاکی کپڑوں نے کی ہے۔ تو اگر پاکستان کا خزانہ آج خالی ہے، یا یہ مولوی نے کھایا پیا؟ آج پاکستان کی معاشی حالت زمین بوس ہو چکی ہے۔ میں نہیں کہتا، آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے آج سے تقریباً ایک مہینے پہلے، کہ پاکستان میں 2 سال میں 5,300 ارب روپے کرپشن ہوا ہے۔ یہ صرف وہ پیسہ ہے جو چوروں کے جوبوں سے نکال کر تلاشی کے بعد وصول کیا گیا ہے۔ 5,300 ارب روپے۔ اب اس پیرس کو دیکھیے، آپ کو کہیں بھی مولوی نظر نہیں آئے گا۔ تو پاکستان کو کنگلا کرنے میں، پاکستان کی خزانے کو لوٹنے میں تو بھائی لوٹوں کا کردار ہے، سیاسی لوٹوں کا کردار ہے۔ اس میں تو نہ مولانا فضل الرحمان کا کردار ہے، نہ مولانا محمد تقی عثمانی کا کردار ہے، نہ مفتی منیب الرحمان کا کردار ہے، نہ جامعہ اسلامیہ راول پنڈی کا کردار ہے، نہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا کوئی کردار ہے، نہ جامعہ اشرافیہ لاہور کا کوئی کردار ہے، نہ بنوری ٹاؤن کراچی کا کوئی کردار ہے، نہ دارالعلوم کراچی کا کوئی کردار ہے۔ تو پھر کردار کس کا ہے؟
جس نے حکمرانی کی ہے خزانہ انہوں نے لوٹا ہے. آپ ہر ایک کو ڈی چوک پر لٹکانا چاہیے. اصل دہشت گرد تو آپ ہے. ٹیکس میں دیتا ہوں اور کھاتے پیتے آپ ہیں. پاکستان کی معیشت بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان کی معیشت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انڈیا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بھوٹان، نیپال، سری لنکا کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو خزانہ تو لوٹا آپ نے. اور گالی کس کو پڑ رہی ہے؟ مولوی کو. کنٹرول کس کو کیا جا رہا ہے؟ دینی مدارس کو. آپ سے تو ایک پیائی کنٹرول نہیں ہوتا رہا. وہ بھی آپ نے ایک پرائیویٹ کمپنی کو دی. کیوں دی؟ کہتے ہیں کہ پیائی خسارے میں تھا. تو کتنے میں دی؟ 135 کروڑ میں. 135 کروڑ میں 125 کروڑ واپس اسی کمپنی کے پاس جائے گی. 10 ارب پاکستان کے خزانے میں جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری پیائی کی اسٹرکچر کو 10 ارب روپے میں دے دیا. ایک تو گھر کا ایک نشئی اپنے سامان کو بازار میں کوڑے داموں فروخت نہیں کرتا، جس طرح آپ نے ریاست کی پہچان کو کوڑے داموں فروخت کیا. اگر بات خسارے کی ہے پھر تو پاکستان بھی خسارے میں ہے. پاکستان بھی خسارے میں. 74,000 ارب روپے مقروض ہے پاکستان. 80,000 ارب روپے مقروض ہے پاکستان. تو پھر تو پاکستان خسارے میں. 78 سال ہم نے ملک آپ کے حوالے کیا، آپ نہ چلا سکے. تو جب ملک بھی خسارے میں ہے، پیائیے جب خسارے میں تھا وہ تو آپ نے نجی کمپنی کے حوالے کیا، بیچ لیا. تو پاکستان بھی خسارے میں. پاکستان کو بھی کسی نجی کمپنی کے حوالے کرے، پاکستان کو بھی پرائیویٹائز کرے، پھر قوم سے مبارکبادیں وصول کرے کہ پاکستان کو ہم نے پرائیویٹائز کیا. بس آپ بیٹھے آرام سے، پاکستان کو یہ چلائے گا، کرائے پہ چلائے گا. اور چاہتے کیا ہے کہ دینی مدارس ہمارے حوالے کرے، ہمیں کنٹرول میں دے. آپ سے اسلام آباد کا پمز اور پولی کلینک نہ چلا سکا، آپ وہ نہیں چلا سکتے. آپ جائیے پولی کلینک میں، آپ دلی کے ہسپتال میں بھی جا کے دیکھیں. اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، 2 ہسپتال ہے، ایک پمز اور ایک پولی کلینک. جائیے، کباڑ خانہ ہے. تو جب آپ پولی کلینک کو نہیں چلا سکتے، جو ریڈ زون میں آپ پمز کو نہ چلا سکے، آپ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی کو نہ چلا سکے، آپ کا وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے فلور پر کھڑے ہو کے، اسمبلی فلور پر، کہ 77% سٹوڈنٹ میل ہو یا فیمیل ہو، ہی ہو یا شی ہو، یہ 77% نشے کے عادی بن چکے ہیں. کوئی شراب کا، کوئی ایش کا، کوئی چرس کا، کوئی ہیروئن کا. تو آپ ایک یونیورسٹی کو نہیں چلا سکتے اور مولوی 24,000 مدارس کو چلاتے ہیں. نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا. آئیے مناظرہ کریں گے. میں بہت جمعیت علماء اسلام کا وہ ادنا آدمی ہوں. مولانا صاحب کو ایک سائٹ پہ رکھے، وہ آپ سے منہ نہیں لگائیں گے، نہ مفتی تقی منہ لگائیں گے. آپ سے میں مناظرہ کروں گا. اگر میں نے ثابت نہیں کیا کہ پاکستان کو نقصان حکمرانوں نے پہنچایا ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے آج کے حکمران خطرہ ہے. اتنا امریکہ خطرہ نہیں ہے جتنا آج کے حکمران پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. اگر میں نے ثابت نہیں کیا، مجھے ڈی چوک پر لٹکا دو. تم نے دینی مدارس کو متنازع بنایا، بین الاقوامی کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. تم نے مولوی داڑھی اور پگڑی کو بین الاقوامی کٹہرے میں دہشت گرد قرار دے کر کھڑا کیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے علماء ان کی کسٹڈی میں ہے، جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں. اس دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے ریاست کے ساتھ دیا ہے. مدرسے نے
2009 اور 10 میں قاری صاحب کے علم میں ہوگا، لاہور میں تمام مکاتب فکر کا اجلاس ہوا، انہوں نے ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا، تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کا اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ پاکستان میں مسلح سیاست نہ پاکستان کی مفاد میں ہے نہ اسلام کی مفاد میں ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے بندوق چلاؤ، نہیں بھائی، آپ پیچھے ہو جائے پھر ہمیں بندوق دیں، کیوں؟ رات کے تاریکی میں آپ ہمیں فروخت کریں گے، آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ پیچھے ہو جائے ہم لڑیں گے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں آپ کی بیانیے کے ساتھ۔ ہمارے 2015 اور 16 میں غالباً سینٹ کا اجلاس تھا بند کمرے میں، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، ڈی جی ایم آئی بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک قومی بیانیہ بنانے جا رہے ہیں، ایک قومی بیانیہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو کیسے بنائیں گے؟ باقی تو ہم سب متفق ہو گئے، ابھی صرف علماء باقی ہے، ان سے دستخط لینا ہے۔ 1300 علماء سے ہم دستخط لے چکے ہیں قومی بیانیے پر، کچھ اور لیں گے۔ یاد ہوگا آپ کو ایوان صدر میں پیغام پاکستان کے نام پر ایک بیانیہ جاری ہوا، اس پیغام پاکستان پر جو دہشت گردی اور مسلح سیاست کے خلاف بیانیہ تھا، 2300 علماء کے دستخط تھے۔ آج انہی علماء کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ آپ پر میں کیسے بھروسہ کروں؟ تمہیں دے رہا ہوں نا، پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، ان کے بینک اکاؤنٹ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ مدارس کہتے ہیں کہ ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں، اکاؤنٹ تو کھول دے، آئیے حساب لے۔ سینٹ نے بھی پاس کیا قانون، قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا۔ اب یہ قانون اسلام آباد تک تو ہے لیکن چاروں صوبوں تک نہیں ہے، وہاں ہر اسمبلی سے قرارداد پاس کرنا ہوتا ہے۔ 3 اسمبلی میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کی اکثریت ہے، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں۔ خیبر پختونخوا ہم پر چھوڑ دیں، اس سے ہم پاس کروائیں گے۔ آپ کی نہیں بنتی ہے اسلام آباد کی خیبر کے ساتھ، پشاور کے ساتھ، وہ ہم کروائیں گے۔ 3 اسمبلیوں میں اکثریت آپ کی ہے، قانون کی حمایت میں قرارداد پاس کریں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اسلام آباد میں جو مدارس اسی قانون کے تحت رجسٹریشن چاہتے ہیں، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ اب میں پارلیمان کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے مدارس کا تحفظ چاہتا ہوں، پھر بھی تحفظ نہیں دیتے ہیں آپ۔ میری مدارس کو کس سے خطرہ ہے؟ حکمرانوں سے خطرہ ہے۔ کس ملک کے حکمران؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی پاکستان میں۔ اب اسلامی پاکستان میں اسلام کو خطرہ ہے، اب اسلامی پاکستان میں مدرسے کو خطرہ ہے، اب اسلامی پاکستان میں اسلامی تہذیب کو خطرہ ہے، اب اسلامی پاکستان میں دینی اور اسلامی علوم کا خطرہ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اسلامی پاکستان کے اسلامی حکمرانوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ 2 طبقوں سے قیادت چھین لیں، 2 طبقوں سے قیادت چھین لیں، ایک غیر مسلموں سے، ایک غیر اسلامیوں سے۔ غیر مسلم ٹرمپ جیسا شاید وہ ممکن نہ ہو سکے، وہ 57 مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے، ہم اپنا حصہ بھی ڈالیں گے، لیکن ملک پر 78 سال سے جو حکمران قابض ہے وہ غیر اسلامی ہے، یعنی نام اسلام کا لیتے ہیں، اسلام نہیں ہے، خواہ حکومتی اور سیاسی امور میں ہو یا شخصی زندگی میں ہو۔ تو جب یہ غیر اسلامی ہے تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان غیر اسلامیوں سے قیادت چھین کر قوم کی قیادت خود کرے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ میں اہلیت پیدا کرے تاکہ قوم آپ پر بھروسہ کر سکے، آپ قوم کا مرجع اور مرکز بن سکے۔ تو لہٰذا یہ چند گزارشات آپ کے سامنے ہم نے رکھی کہ اصل کردار پاکستان کی سالمیت میں، پاکستان کی استحکام میں،
پاکستان کی بقا میں وہ اگر ہے تو وہ دینی مدارس اور علماء کا ہے، وما علینا الا البلاغ۔